سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ان قریب وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ جنہوں نے اصحاب کہف کا قصہ چھیڑا. ثلاثۃ کے تین ہیں، رابعہم کلبہم چوتھا ان کا کتا تھا. یعنی بعض لوگوں کے خیال میں اصحاب کہف کی تعداد 3 تھی، وہ 3 نوجوان تھے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے خمسۃ 5 تھے، سادسہم کلبہم چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب اٹکل پچو باتیں، یہ لٹرل میننگ نہیں ہے بلکہ محاوراتی میننگ ہے. رجمن بالغیب، رجم کہتے ہیں پتھر مارنے، بالغیب غیب کے ساتھ یعنی اندھیرے میں پتھر پھینکنا، قیاس آرائی کرنا. تو رجمن بالغیب کا ایکسپریشن استعمال ہوتا ہے جھوٹے گمان سے باتیں کرنے کے لیے، بے تحقیق باتیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں رجمن بالغیب، بے تحقیق باتیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ اور وہ کہیں گے کہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور 8واں ان کا کتا. اور کتے کا ذکر ہر دفعہ آ رہا ہے. قل کہہ دیجئے ربی اعلم بعدتہم، میرا رب ان کی گنتی کو خوب جانتا ہے، ان کی تعداد کے بارے میں میرا رب زیادہ جانتا ہے. ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے ان کو مگر بہت تھوڑے. یعنی بہت تھوڑے لوگوں کو اصل حقیقت پتا ہے، باقی سب کیا کر رہے ہیں؟ غیر حقیقی باتیں کر رہے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ ان قلیل میں بھی شامل ہوں جو ان کی تعداد جانتے ہیں، اور ان کے نزدیک تعداد کیا تھی؟ 7. اور بائبل میں بھی یہی مشہور ہے 7 سلیپرز کے نام سے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو کہاں ختم کر دیا؟ ان باتوں کے پیچھے نہ پڑو. ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، میرا رب ان کی گنتی کو خوب جانتا ہے اور بہت تھوڑے لوگ اصل گنتی کو جانتے ہیں، اصل نمبر بہت تھوڑوں کو پتا ہے. آپ کیا کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، آپ نہ جھگڑا کیجئے، نہ بحث کیجئے، فیہم ان کے معاملے میں، الا مگر، مراء ظاہرا ظاہری بات، ظاہری جھگڑا یعنی ظاہری بحث معمولی. کیوں؟ کیونکہ اگر اصل تعداد معلوم ہو بھی جائے تو کچھ زیادہ فائدہ نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مراء ظاہرا سے مراد سرسری گفتگو ہے. اور سرسری گفتگو کون سی ہوتی ہے؟ جو صرف وقتی طور پر، ظاہری طور پر زبان تک ہوتی ہے، بات جو دل تک نہ جائے. یعنی اس بات کو دل پر نہ لیں، اس میں بہت غور و فکر اور سوچ بچار نہ کریں، اس بات کے پیچھے نہ پڑیں، کیونکہ یہ ایک بیکار بات ہے تعداد اور گنتی کا معلوم کرنا. اور فیہم میں صرف ان کی تعداد ہی نہیں بلکہ ان کا حال، ان کا زمانہ، ان کا مکان، مقام، یہ ساری چیزیں. ان باتوں سے کیوں اعتراض کیا جائے؟ تاکہ اصل روح پر فوکس کیا جا سکے، اصل معنی مد نظر رہے. کیونکہ جب انسان کسی بھی معاملے کے غیر ضروری پہلوؤں پر زیادہ وقت لگا دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ضروری اور اصل چیز پیچھے چلی جاتی، اصل مسئلہ نظر انداز ہو جاتا ہے، وہ بھلا دیا جاتا ہے. اور یہ چیز ہر معاملے میں آپ دیکھیں گے، جب ہم زیادہ دنیا کی باتوں میں پڑتے ہیں تو کیا بھول جاتا ہے؟ آخرت بھول جاتی، جو کہ ہمارا اہم مسئلہ ہے. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، وَلَا تَسْتَفْتِ اور نہ آپ سوال کیجئے، نہ پوچھئے، فیہم ان کے معاملے میں، منہم ان سے مراد اہل کتاب وغیرہ، احدا کسی ایک سے، کسی ایک سے بھی کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے پاس حقیقی علم نہیں، کوئی مستند بات نہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک سے فتویٰ نہیں لینا چاہیے اور ہر ایک سے مسائل نہیں پوچھنے چاہیے. قرآن مجید نے اس کا ایک معیار بتا دیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے اگر انسان ہر بات ہر ایک سے پوچھنے لگے، ہر ایک سے کرنے لگے؟ مثلا آپ کے قرآن پڑھنے پر کسی نے اعتراض کیا کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہی، اب آپ چلی جاتے ہیں کسی ایسے شخص کے پاس جس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، مثلا
تو وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ چھوڑ دو، کیا فائدہ؟ تو اگر آپ کسی ایسے شخص سے پوچھیں گے جس کے اندر قرآن کا فہم ہو، سمجھ ہو، روح اتری بھی ہو، اس کو جب پتا چلے گا کہ آپ بھی قرآن پڑھ رہی ہیں تو آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ وہ تو بہت انکریج کرے گا آپ. اچھا، اب آپ کا معیار کیا ہوگا؟ آپ کس سے پوچھیں گی؟ اگر تو آپ کا جھکاؤ اس طرف ہوگا کہ آپ قرآن پڑھیں تو لازماً آپ ایسے شخص کو ڈھونڈیں گی کہ جس نے قرآن پڑھا ہو اور وہ آپ کو مشورہ دے. لیکن اگر آپ کے اپنے من میں کوئی خرابی ہے اور آپ خود پڑھنا نہیں چاہتی تو پھر آپ کس سے رجوع کریں گی کہ جو آپ کی مرضی کی بات کر دے؟ تو انسان پھر کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچتا. جب آپ ہر ایرے غیرے سے مشورہ لینے لگتے ہیں تو آپ صحیح رائے تک نہیں پہنچتے کسی بھی معاملے میں. مثلا شادی کا معاملہ ہے، آپ کو اگر مشورہ کرنا ہے کہ میں فلاں جگہ شادی کروں یا نہ کروں تو آپ کو کس کے پاس جانا چاہیے؟ جی کسی کے پاس بھی، جاننے والے کے پاس نا. دیکھیے قرآن نے کیا معیار دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جاننے والے سے پوچھو. اسی طرح آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے تو کس سے مشورہ کرنا چاہیے؟ جو کبھی بازار ہی نہ گیا ہو. کس سے کریں گے؟ جاننے والے سے. اس کو ایک اصول بنا لیجئے کہ زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو بغیر باعث ہوئے، بغیر تعصب کے، ہمیشہ ایمانداری اور انصاف کے ساتھ اس شخص سے مشورہ کریں کہ جو صاحب علم ہو، جو اس معاملے کی حقیقت سے دوسروں کے نسبت زیادہ فہم رکھتا ہو، جو اپنے مشورے میں صائب ہو، ایماندار ہو. مثلا اگر دو لوگوں میں چپکلش ہو، ایک کے بارے میں آپ اس سے جا پوچھیں جو اس کو پسند نہیں کرتا تو آپ کو کیسا مشورہ ملے گا؟ منفی ملے گا، کیونکہ اس شخص کی رائے اس کے بارے میں درست نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک اور اختلاف اور تنازع تھا. کچھ کا خیال تھا 3 ہیں، کچھ کا خیال تھا 5 ہیں، کچھ کا خیال تھا 7 ہیں. تو آپ کو تعلیم دی گئی قل، آپ کیا کہیے؟ میرے رب کو پتا ہے کتنے. تو صرف چند ہی لوگ جانتے ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صحیح علم، صحیح رائے یہ بھی چند ہی لوگوں کے پاس ہوتی ہے. لیکن عموماً ہم میجورٹی کو دیکھتے ہیں، اکثریت کیا کہتی ہے، ٹرینڈ کیا ہے، رجحان کیا ہے، زیادہ لوگ کس بات کو پسند کرتے ہیں. یعنی جب ہمیں کچھ پہننا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن بھی ہم لے رہے ہوتے ہیں، کچھ پہننا ہے، کچھ کھانا ہے، کچھ خریدنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو عموماً ہم کیا دیکھتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کی پسند کیا ہے. تو اگر آپ کوئی کام صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ زیادہ لوگوں کی پسند کی وجہ سے، تو یہ اس کا معیار نہیں کہ وہ چیز درست بھی ہو. بعض اوقات قلیل لوگ، تھوڑے لوگ، چند لوگ ایک زیادہ درست بات کہہ سکتے ہیں. ما یعلمہم الا قلیل. اور کیا ہے، فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا. ایسی باتوں میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. اور غیر متعلقہ لوگوں سے مشورہ بھی نہیں کرنا چاہیے. صاحب معاملہ سے مشورہ کرنا چاہیے کسی بھی معاملے میں. مثلاً آپ کو اگر کوئی بزنس کرنا ہے تو آپ کنسلٹنسی کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ کمپیوٹر کا بزنس کرنا فار ایگزامپل، تو آپ کنسلٹنسی یعنی اس کے مشورہ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، بزنس سے پہلے لوگ کنسلٹ کرتے ہیں کہ یہ کریں یا نہ کریں، اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. کس کے پاس جائیں گے؟ آپ کا گلا خراب ہے اور آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے؟ ہاں کہ نہیں، وہ زیادہ بڑا ڈاکٹر ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو مشورہ کس سے کرنا ہے؟ صاحب معاملہ سے. ٹھیک ہے، ہر ایک سے نہیں، احدن کسی ایک، یعنی ہر ایک نہیں، ہر ایرے غیرے سے نہیں. بات یہ ہے کہ جب دینی روح زندہ ہوتی ہے تو دینی معاملات میں سارا زور کس پہ ہوتا ہے؟ دین کی حقیقت معلوم کرنے پر. لیکن دور زوال میں لوگوں کی توجہ عموماً ظاہریت پر ہو جاتی، گنتی بڑی اہم ہو جاتی، اور ان معاملات میں بہت بحثیں ہونے لگتی کہ یہ ثابت کریں کہ 20 تراویحیں جو ہیں وہی درست ہیں اور 8 پڑھنے والے گمراہ ہیں، اور اسی قسم کی باتیں.
بہت سے لوگ اس بات پہ جھگڑتے رہتے ہیں کہ وتر 1 ہے یا 3 ہے یا 5 ہے. گنتی کی بات ہے. گنتی کے علاوہ اور بھی چیزوں میں گنتی آپ دیکھیے. تو جہاں کہیں گنتی یا عدد یا تعداد کا معاملہ آتا ہے تو عموماً لوگ اس میں بہت ان کی پسندیدہ بحثیں ہوتی. ایک اور چیز یہ کہ قصہ کے ان پہلوؤں پر بحث کرنے سے منع کیا گیا تاکہ جس مقصد کے لیے قصہ بیان کیا جا رہا ہے اسی پر فوکس رہے. ایک اور چیز جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ جھگڑا اور بحث مباحثہ، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بحث مباحثے کے بارے میں دین کا نقطہ نظر کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے آج کیا پکائیں، ایک بچہ کہتا ہے آلو گوشت پکائیں، دوسرا کہتا ہے نہیں قیمہ آلو پکائیں. اب آپ دیکھیں کہ اس میں جھگڑے کی کیا بات، ایک میں ہڈی ہے اور ایک میں نہیں ہے، چیز تو ایک ہی ہے. لیکن عموماً آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگوں کی اگر بحثیں آپس میں دیکھیں اور اختلافات دیکھیں تو وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں، یعنی کہ بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس میں بلا وجہ بات کو بڑھا دیا جاتا ہے، بال کی کھال اتاری جاتی. اس بارے میں دین کیا کہتا ہے، اس پر آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ کوئی ایک حدیث یا کوئی ورڈکٹ، اسکالرز کا کوئی فتویٰ یا کوئی چیز تلاش کر کے لائیں. میں چاہتی ہوں لائبریری پھر آباد ہو، خود پڑھ کر آئیں. کہاں سے پڑھیں گے؟ کون سا باب نکالیں گے؟ کتاب الخصومات. ٹھیک ہے، چلیے کتاب الخصومات نکال لیجیے. خصومات کہتے ہیں جھگڑوں کو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی سب کو؟ تو نکال کے آپ پڑھیے کہ کیا کہتی ہیں حدیثیں اس بارے میں. اس میں ایک تو تھی نا بحث، بال کی کھال اتارنا، اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے. اور اس کے علاوہ اختلافات میں جو جھگڑے، لکھ لیا ہوم ورک، بس ٹھیک ہے. نقل نہیں مارنی کہ اچھا تم مجھے بتا دو کیا پڑھا تھا، اوریجنل ٹیکسٹ، اصل کتاب کھولنی. بخاری میں دیکھ لیں، مسلم میں دیکھ لیں، کسی کتاب میں ہو سکتا ہے یہ چیپٹر ملے، کسی میں نہ ملے. چلیے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہیے کہ بے شک میں اسے کل کر دوں گا. کل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کرے گا. قرآن پاک میں آتا ہے لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا. اب اس بات میں یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا پس منظر ہے، وہ پہلے بھی تھوڑا سا بیان ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں کہ قریش نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا تھا مدینہ کہ وہ یہود سے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں کہ وہ نبیوں کا علم رکھتے ہیں یا نہیں، یا جو نبیوں کے پاس علم تھا وہ علم ان کے پاس ہے یا نہیں. جب یہود سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھو، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، ذوالقرنین کے بارے میں، روح کے بارے میں. تو جب نضر بن حارث مدینہ آیا اور اس نے آپ سے یہ سوال کیے تو آپ نے اس کو جواب میں کیا کہا؟ کیونکہ آپ خود تو جانتے نہیں تھے، وحی کے ذریعے ہی معلوم ہونا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم کل آنا، میں تمہیں کل بتا دوں گا. لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. تو کیا ہوا پھر؟ 15 دن تک وحی نہ آئی اور آپ جواب نہ دے سکے. اب آپ خود سوچئے کہ دشمن آپ کا سر پہ کھڑا ہو اور وہ آپ سے جواب مانگ رہا ہو، اور وہ بھی اتنا اہم سوال کہ اگر آپ یہ بتا دیں تو ہم آپ کو مان جائیں گے کہ آپ سچے نبی. اور آپ کا اصل غم کیا تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں، یعنی یہ آپ کی ذات کا نہیں دین کا معاملہ تھا. تو اس پر آپ بہت مضطرب رہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی، وحی بھیجی، اور پہلے تو سوال کا جواب دیا اور پھر یہاں آ کر بیچ میں کہا کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جب لوگوں سے وعدہ کریں تو انشاءاللہ کے بغیر نہ کہیں، انشاءاللہ ضرور کہیں. لیکن بعض لوگوں نے انشاءاللہ کو ایک ہتھیار بنا لیا ہے وعدہ نہ پورا کرنے کا، یعنی جو کام کرنا نہیں چاہتے اس کے لیے کیا کہہ دیتے ہیں؟ انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کب کہنا چاہیے؟ جب آپ کا پورا ارادہ ہو، جب آپ واقعی سچے ہوں اپنے ارادے میں اور آپ کوشش بھی کریں، آپ وہ کام بھی کریں. یہ نہیں کہ آپ انشاءاللہ کہہ کے سو جائیں اور بھلا دیں اس کو. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انشاء اللہ فرمائیے. واذکر ربک، اور اپنے رب کو یاد کیجیے. اذا نسیتا، جب آپ بھول جائیں. جب سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس میں نمبر 1 تو اگر آپ کبھی انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو جب بعد میں یاد ہے تو بعد میں بھی کہہ سکتے ہیں.
ایک معنی یہ کیا گیا، مثلاً آپ نے اگر صبح کوئی وعدہ کیا اور آپ کو بھول گیا، بعد میں خیال آیا کہ او میں نے تو انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اس وقت کیا کہیں؟ دل میں کہہ دیں انشاءاللہ. اور اسی طرح صرف وعدے کے موقع پر نہیں، بلکہ کسی بھی چیز میں جب اللہ کا ذکر بھول جائے، مثلا بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، وضو کر رہے ہیں آپ بھول گئے، کھانا کھا رہے ہیں شروع میں بھول گئے، تو پھر کیا کریں؟ جب یاد آئے تو اس وقت ذکر کر لیں. یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی، کتنی سہولت ہے. کیونکہ انسان بھول چوک کا پتلا، انسانوں سے بھول ہو جاتی، لیکن جب آپ کوئی چیز بھول جائیں تو پھر کیا کریں؟ جب یاد آئے تو کر لیں. مثلاً اگر کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے، کبھی ہوا آپ کے ساتھ؟ لگتا ہے کافی لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ حدیث میں کیا ہوتا ہے کہ کیا کریں؟ جب یاد آئے تو پڑھ لیں اس کو. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں بھول گئے ہیں کچھ، تو آپ ایک رکعت اور پڑھ لیں. مثلاً آپ کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں سورۃ فاتحہ پڑھی کہ نہیں، پتہ نہیں رکوع کیا کہ نہیں، تو اس کے لیے تو ایک رکعت اور پڑھنی پڑے گی. کیونکہ اگر نماز میں فرض قضا ہو جائے، آپ کو فرائض تو پتہ ہے نا نماز کی، تو آپ کو ایک رکعت اور پڑھنی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ فرض کے علاوہ کوئی اور چیز بھولے ہیں تو پھر آپ سجدہ سہو کر لیں، وہ بھی اللہ کے ذکر کی قسم. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب بھولتے ہیں، اور بھولنے کے معاملے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ شیطان کا ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ایک تو ہماری اپنی غفلت بھی ہوتی ہے، اپنے علاوہ شیطان نیکی کے کاموں کو خاص طور پہ بھلواتا ہے، کیونکہ اس کا یہ ایک ٹرک ہوتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے کہ بندہ ارادہ بھی کرے تو اس کا ارادہ کمزور کر دیا جائے، یا پھر یہ کہ وہ کسی اور کام میں اس طرح مشغول ہو جائے کہ اہم کام کو بھول جائے، غیر ضروری چیزوں میں لگ جائے تاکہ ضروری چیز، اپنا وعدہ یا کوئی فرض یا کوئی اور کرنے کا کام وہ نہ کرے. تو اس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آتا ہے. سورۃ کہف میں بھی آتا ہے، 63 میں آتا ہے وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، شیطان نے مجھے مچھلی کا ذکر کرنا بھلوا دیا. سورۃ المجادلہ 19 میں آتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پہ غالب آ گیا، وہ ان پہ چھا گیا تو اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلوا دیا. تو خاص طور پر شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کا ذکر بھلوا دے. تو اسی لیے سورۃ البقرہ 286 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ یا رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں، ہمیں نہ پکڑنا. کیونکہ اگر انسان وعدہ کر لے، کوشش بھی شروع کر دے، انشاءاللہ بھی کہہ دے، پھر اگر بھول جائے تو پکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن اگر انسان نے انشاءاللہ ہی نہیں کہا یا پھر غفلت اور سستی برتی اور وعدہ خلافی کی، تو ایسی وعدہ خلافی کس کی ٹریٹ ہے، کس کی صفت ہے؟ منافق کی. تو مومن وعدہ خلافی کے جرم سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ انشاءاللہ کہتا ہے اور اپنے ارادے میں بھی سچا ہوتا ہے. اور اگر بھول جائے تو جب یاد آئے وہ کہہ دیتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں خواہ 1 سال کے بعد یاد آئے تب بھی انشاءاللہ کہہ دو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہہ دیجئے عسیٰ توقع ہے، ان یہدینی کہ رہنمائی کر دے میری، ربی میرا رب، لأقرب زیادہ قریب تر، من ھذا اس معاملے میں، رشدا رشد و ہدایت سے، یعنی مجھے امید ہے کہ میرا رب زیادہ صحیح بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا. یہ بات کب کہنی چاہیے؟ جب کوئی فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہو، جب کوئی جواب دینا مشکل ہو رہا ہو. مثلا کسی نے آپ سے کوئی سوال کیا اور آپ تھوڑے متذبذب ہیں جواب میں، یا آپ تھوڑا کنفیوژن کے شکار ہیں. کوئی بھی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے لائف میں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں. تو پیچھے اصحاب کہف نے کیا کہا تھا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہی بات دوسرے الفاظ میں کہی گئی. اور یہاں کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا. تو اس آیت میں بیسیکلی 3 باتیں کہی گئی ہیں. ایک یہ کہ وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ کہیں، اگر بھول جائے تو جب یاد آئے تو کہہ دیں،
اور تیسری بات کیا کہ دعا کریں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اچھی امید رکھیں اور رشد و ہدایت کو اللہ کی طرف سے سمجھیں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور وہ اپنی غار میں 300 سال ٹھہرے. وَازْدَادُوا 9، اور انہوں نے اضافہ کر لیا 9 کا. اب ایک اور اختلاف یا ایک اور تنازع کیا تھا کہ اصحاب کہف غار میں کتنا عرصہ رہے. تو بعض کا خیال تھا کہ وہ 300 سال رہے اور بعض نے 9 کا اضافہ اور کر لیا. اس پر عمومی خیال یہ پایا جاتا ہے کہ شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے وہ 300 سال تھے اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 309. لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ ٹھہرے. ان کے ٹھہرنے کی مدت پر بھی کیا نہ کیجئے کوئی حتمی بات، پھر گنتی کی بات ہے، پھر غیر ضروری تنازع میں پڑنے کی بات ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اصل مقصد سے دھیان ہٹ جائے گا. اب بعض جدید تحقیقات کے مطابق وہ مدت 196 سال بتائی جاتی. اب اگر قرآن یہ کہتا کہ ہاں وہ 300 سال ٹھہرے یا 309 سال ٹھہرے تو پھر کچھ اور لوگوں کو قرآن کو جھٹلانے کا موقع مل جاتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدت کا ذکر کرنے کے فوراً بعد فرما دیا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. اس معاملے کو بھی اللہ کے حوالے کر دو. اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ کتنی مدت ٹھہرے، کیونکہ ہمارا کنسرن مدت نہیں ہے. لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کا مالک وہی ہے. اسی کے ہیں غیب آسمان و زمین کے، یعنی غیب کا علم اسی کے پاس ہے. آپ اپنے پاس سے کچھ نہ کہیے. ابصر بہ واسمع، کیا خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا. ابصر بہ جو ہے یہ افعال تعجب میں سے ہے، مدح میں مبالغہ کے لیے آتا ہے. ان کے احوال اور ان کی غار کی مدت کو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ بہترین دیکھنے والا ہے اور سب سے زیادہ عمدہ سننے والا ہے. سننا کس کو؟ لوگوں کی باتوں کو، اور دیکھنا لوگوں کے احوال کو، معاملات کو. ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی ولی، کوئی کارساز. لیکن اہل ایمان کا ولی تو ہوتا ہے. کون؟ اللہ ولی الذین آمنوا ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنے فیصلوں میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. اور یہ صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، کیونکہ بندوں کو فیصلہ کرنے کے لیے دوسروں سے مشورہ چاہیے ہوتا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. کوئی اللہ کا وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی اور اس کو مددگار نہیں چاہیے. انسانوں کے درمیان جب اختلاف ہو تو حکم کیا دیا گیا کہ وہ اپنے فیصلے اللہ کے سپرد کر دیں. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، لیکن اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. چلیے اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس پوری کہانی سے کیا کیا سبق نکلتے ہیں. اس کو میں ابھی کرنے کی بجائے آپ کو ایک دن کی مہلت دیتی ہوں. کرنا آپ کو یہ ہوگا کہ اس واقعے کو ایک سے زیادہ دفعہ مختلف قاریوں کی آواز میں سنیں جب ترجمہ اچھا پکا ہو جائے، اور سنتے ہوئے جو بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہو اس کو الگ ایک نوٹ بک پہ لکھتے جائیں. اسی نوٹ بک پہ لکھیں جس پر آپ جھگڑے سے متعلق حدیث لکھ کے لائیں گے. ٹھیک ہے؟ جو باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں، پھر آپ کل اپنے سامنے وہ کاپی رکھ لیں. جب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس واقعے سے آپ نے کیا کیا سبق سیکھے، جو آپ نے غور و فکر کے بعد اس میں سبق سیکھا اس کو آپ شیئر کیجئے. میں انشاءاللہ آپ کی اصلاح کروں گی. اگر آپ کا سبق نکالنے کا طریقہ درست ہوا تو آپ کو شاباش ملے گی، اور اگر درست نہ ہوا تو آپ کی اصلاح کر دی جائے گی. وہ اس سے بھی بڑی شاباش ہے کہ جس میں انسان کی اصلاح ہو جائے. کیونکہ یہ زیادہ بہادری کی بات ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو کسی پر پیش کر دے کہ آپ اس کو درست کر دیجیے. بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے، وہ یاد بھی رہتی. اور جو شخص غلطی کرتا نہیں وہ کبھی سیکھتا بھی نہیں. غلطی کرنے کو برا نہ جانیے، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو ہوں گی، لیکن خیر الخطائین کون ہوتے ہیں؟ توابون، جو اس کی اصلاح کر لیتے ہیں. تو دو رویے ہوں گے. ایک تو یہ کہ جب آپ اپنا اخذ شدہ سبق پیش کریں تو آپ کی خواہش ہو کہ آپ کو شاباش ملے، تعریف ملے.
اور دوسرا یہ کہ آپ بغیر کسی گھبراہٹ کے اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے معاملے کی اصلاح کی نظر سے اپنی بات پیش کریں. میجورٹی پہلی چیز کو پسند کرتی، اور اگر پہلی چیز نہ ملے تو ناراض ہو جاتی، اور عقل مند لوگ دوسری چیز پر رہتے ہیں کہ تعریف کی خواہش کے بغیر اس بات کی فکر زیادہ کہ جو کچھ کیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. کیونکہ آج ہم جو پڑھیں گے اس سے پتہ چلے گا کہ قرآن میں اپنی مرضی سے باتیں نہیں کرنی چاہیے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو بدلا نہیں جا سکتا. ایسے سبق نہ نکالیے، قرآن میں ایسی باتیں نہ کہیے جو دراصل اس کا مدعا نہیں، جو اس کا مقصود نہیں، مطلوب نہیں، کہ آپ ایک ایسا سبق نکال کے لا رہے ہیں کہ جو اس میں کہیں بیان ہی نہیں ہوا، نہ اس سے کوئی مطلب ہے اس کا. تو اس طرح آپ قرآن مجید پر غور و فکر کرنا بھی سیکھیں. تو خلاصہ کیجیے، کیا کہا میں نے، کیا کرنا ہے؟ اس قصے کو کم از کم 3 قاریوں کی آواز میں سننا ہے. اس سے زیادہ جتنے مرضی، لیکن ایٹ لیسٹ 3. کہاں سے لیں گے اگر آپ کے گھر میں 3 قاریوں کی قرات نہیں ہے تو؟ ایک خود کر لیں گے، ایک کسی کو کہہ دیں گے، کسی کو 3 قاری ہو گئے. الہدا کی ویب سائٹ پہ بھی بہت سی قراتیں ہیں. اب جن کے پاس نیٹ نہیں ہے وہ کیا کریں؟ ہاسٹل میں جو لوگ ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ 3 مختلف کیسٹس ان کی وارڈن ایشو کرا لیں اور وہ کٹھے بٹھا کے ان کو 3 سنا دیں تاکہ پھر سب کو مشکل نہ ہو. اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی ہیں ڈیجیٹل قرآن میں 4-5 قراتیں ہیں. اور کوئی مشورہ دیجیے. ایسے موبائل ہیں جن پر آپ ایسی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسٹال پہ کیسٹس اویلیبل، سورۃ کہف کی الگ اویلیبل. اور اگر کوئی شخص غار میں رہتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ پھر 3 دفعہ خود پڑھ لے اس کو بلند آواز سے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا 3 دفعہ خود آپ لاؤڈلی اس کو پڑھ کے پھر آپ رک جائیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ہوتی تھی نا کہ آپ رک جاتے تھے، اور اس میں جس طرح کی آیت ہوتی اس کے مطابق آپ جہنم سے متعلق ہوتی تو پناہ مانگتے، جنت کے بارے میں ہوتی تو اس کے سوال کرتے، اگر اللہ کی تعریف اور عظمت پر مبنی کوئی بات ہوتی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے. تو تدبرانہ قرات تھی. اور ہاں، اس میں خصوصی طور پر جو باہمی اختلافات واقع ہوئے قصہ سننے والوں کے درمیان یا کسی بھی قسم کے تنازع کا ذکر جو ہے اس سارے قصے میں، ان کو ہائی لائٹ کیجیے کہ کتنے تنازع ہیں، اور ان تنازعوں میں ان تنازعوں کا حل کیا پیش کیا گیا ہے. اس پر غور و فکر کیجیے کہ تنازع کے موقع پر ایک رویہ، ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے. اگر لوگ کسی معاملے میں کوئی بحث کر رہے ہوں یا جھگڑا کر رہے ہوں یا اختلاف کر رہے ہوں، تو اگر ہم خود فریق معاملہ ہو یا شریک معاملہ ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور اگر کوئی اور کر رہا ہے تو کیا کرنا ہے. اور خصوصی طور پر دینی معاملات میں، فقہی معاملات میں جو اختلافات لوگوں کے درمیان واقع ہوتے ہیں، اس میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم فقہی ایشوز پر بہت تنازع کرتے. آپ دیکھیے کہ لوگوں کو الہدا پر خاص طور پر سب سے بڑا اعتراض کیا ہے. اچھے بھلے دیندار لوگ کیوں پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے فقہی اختلافات پر مشکلات کھڑی کر لی ہیں. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے، لفظ لفظ پڑھایا جاتا ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتایا جاتا ہے، اور ہر چیز کھلے عام اویلیبل بھی ہے. جو کچھ کہا جاتا ہے کوئی سیکریسی نہیں، کوئی کسی قسم کی ایسی کوئی چھپی ہوئی راز کی بات نہیں. ہر چیز اوپن ہے، کھلی کتاب ہے. کیا پڑھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی نیتوں پہ شک و شبہ کیا جاتا ہے. ایسے لوگوں سے ایسوسیشن بنا دی جاتی ہے کہ جن کا قرآن کے سیکھنے سکھانے سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے مسلمانوں کی. تو ہم اگر اپنی اصلاح کر لیں اس معاملے میں، اور پھر آپ دیکھیے کہ دینی معاملات سے آگے گھریلو معاملات، شوہر اور بیوی کے تعلقات، والدین اور بچوں کے بیچ میں جھگڑے، یہ کس قدر آفت ہے. پھر دین کا کام کرنے والوں کے درمیان باہمی اختلافات. تو اختلاف اپنی جگہ اس کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے، اور پھر اس میں محتاط طرز عمل کیا ہے کہ جس سے انسان کا ایمان ضائع نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ اصحاب کہف ہمارے لیے ایک نمونے کے طور پر پیش کیے گئے، اور پھر ان کے واقع سے متعلق بات کرتے وقت کس قدر احتیاط کا تقاضا ہے. اس سے بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں. وہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، واقع کی روح جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں
جزیات میں پڑھنے کے لیے نہیں کہا اور نہ اس کی اجازت دی. اس کا ترجمہ سن کر آپ کو ان کے بارے میں کیا خیال آیا کہ کیسے تھے یہ لوگ؟ مضبوط ایمان والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے. جی. خالد توحید پرست، بصیرت رکھتے تھے. جب وہ اللہ کے لیے نکلے تو اللہ نے باقی کائنات کو بھی ان کا مددگار بنا دیا. انشاءاللہ کل اس کی تفصیلات ہم دیکھیں گے اور اس میں سے نکلنے والے سبق. اور پڑھنا کیا ہے؟ اپنی تجوید کو درست کرنا ہے، اس کو کنٹینیو کریں. جو لوگ 10 آیتیں یاد کر چکے ہیں وہ 10 پہ نہ رکیں، آگے بھی چلتے جائیں. نیت کر لیں کہ پوری سورت حفظ ہو جائے انشاءاللہ تعالی. پھر یہ ہے کہ کہیں پر بھی آپ ہو تو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے. حفظ کیا ہوا تو پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، جمعے کے دن عمل کرنا آسان ہوتا ہے. اور بچوں کو دجال کے بارے میں بتانا ہے کسی نہ کسی کو. ٹھیک ہے، دیکھیے جہاں پر اللہ نے روک دیا روکے، کیونکہ عمل کی باتیں تو بہت ساری آ گئی ہیں نا اس میں. ٹھیک ہے نا، تو اصل توجہ ہماری عمل پہ ہونی چاہیے. اور اگر ہم ولیتلطف سے کام لے لیں تو انشاءاللہ تعالی دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے گا. یاد کرنا، حفظ کرنا جاری رکھیے. اور کون سا ہوم ورک لینا ہے؟ گھر میں کتابیں ہیں آپ لوگوں کے؟ جلدی سے کام دے دوں ایک. الحمدللہ. چلیے جو نہیں لینا چاہتے وہ نہ لیں، لیکن جو کرنا چاہتے ہیں وہ تو کریں. دیکھیے فائدہ ہوگا نا انشاءاللہ. صحیح بخاری ہے سب کے پاس نہیں ہوگا، زبردست لوگ. چلیے اس میں آپ امام بخاری نے جہاں کتاب الایمان میں ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی بات کی ہے نا، اس کو پڑھیے. چلیے ٹھیک ہے، اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.